آج کا موضوع ہے قرآن سے نماز قائم کرو. جی مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ اور اقامت صلاۃ کے الفاظ استعمال فرمائے ہیں، اور نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہونے والے کلام میں اس بات کو بیان فرمایا گیا کہ اے ایمان والو نماز کو قائم کرو. صحیح. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. تو یہاں نماز کو پڑھنا اور نماز کو قائم کرنا یہ دو بنیادی فرق ہیں جو ہمیں سمجھنے ہیں. پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ایک کام کو کر لیا تو کر لیا، دوبارہ اس کی حاجت نہیں ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ، اس کے شرائط، فرائض اور اس کے سنن و آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرنا اور پھر اسی پر مداومت اور ہمیشگی اختیار کرنا. ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ نماز آپ نے اس انداز سے قائم کر لی اور پھر ادا کرنے کے بعد دوبارہ قائم کرنا آپ نے چھوڑ دیا. تو روزانہ 5 وقت نماز ہمیں ادا کرنے کا اور قائم کرنے کا حکم دیا گیا. نماز پڑھنے سے مراد نہیں بلکہ قائم کرنے سے. اور قائم کرنے کا معنی یہ بیان فرمایا گیا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي نماز کو قائم کیوں کرنا ہے؟ اللہ کی یاد کے لیے. فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اس کا مطلب ہے کہ نماز پڑھنے پر جو احادیث میں فضائل بیان ہوئے ہیں، یعنی نماز بیماریوں سے بچائے گی، برائیوں سے بچائے گی، فحاشی سے بچائے گی. اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ قرآن پاک بیان فرمایا گیا کہ بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. یہ سب چیزیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن اصل جو نماز کا پرپز ہے یا مقصد ہے یا اصول ہے یا جو مغز ہے وہ کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي اللہ کی یاد کے لیے نماز کو ہمیں ادا کرنا ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس نے اس پیغام کو نہیں سمجھا جو فلسفہ صلاۃ یا فلسفہ نماز ہے. یعنی نماز میں بندہ اللہ اکبر کہے گا تو اللہ کی یاد اس کے دل کے اندر موجود ہو. تلاوت کرتا ہے، رکوع کی تسبیح، سجدے کی تسبیح پڑھتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، تو ہر وقت اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد ہونی چاہیے. اور یہ خشوع و خضوع کا اصل ہے کہ اللہ کی یاد اپنے دل میں، ذہن میں رکھتے ہوئے نماز کو قائم کریں. اور اسی کو حدیث جبریل میں جو بیان فرمایا گیا کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. یہ یاد ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشاہدہ. اور اگر یہ نہ ہو تو اس یاد کو اپنے ذہن میں رکھ کے اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. تو لہٰذا یہ جو فلسفہ صلاۃ ہے نا، ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا. آج ہماری نمازیں بڑی بے دلی کے ساتھ پڑھی جا رہی ہوتی ہیں، ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں اور بس آتے ہیں، نماز پڑھی اور چلے گئے. بعض اوقات تو وہ مرد جس پر جماعت فرض ہے، واجب ہے جماعت اس کے لیے، وہ بعض اوقات فرض نماز کے ساتھ یعنی جماعت کو ترک کر کے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ مرد کو عام حالت میں جماعت کا ترک کرنا جائز نہیں ہے جبکہ ترک جماعت کا کوئی عذر اس کے پاس موجود نہ ہو. تو یوں ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم بحیثیت ایک معاشرہ جو برائیوں کے اندر مبتلا ہوئے ہیں، ایک تو برائی ہمارے یہ ہوئی ہے کہ نماز پڑھنا لوگوں نے چھوڑ دی ہے. اب بہت زیادہ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے وقت میں یعنی پہلے اذان ہوتی تھی. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں کہ نماز کے لوگ ایسے پابند تھے کہ اگر کوئی سوئی میں دھاگا ڈالنے والا سوئی میں دھاگا ڈال رہا ہوتا تھا چپل وغیرہ سینے کے لیے، اذان ہو جاتی وہیں پہ رکھ دیتا. ہتھوڑا اٹھایا مارنے کے لیے یا اسے کسی چیز کو بنانے کے لیے کوئی چیز اٹھائی، اذان کی آواز آئی، چھوڑ دیا. پہلے نماز، اول صلاۃ بعد الکام، یعنی پہلے صلاۃ، پہلے نماز، اس کے بعد کام. اب ہم نے کیا کیا؟ پہلے کام، بعد میں وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے، وقت رہے گا تو دیکھ لیں. ابھی تو بہت سارا وقت باقی ہے نماز کے لیے. ابھی تو یہاں اذان ہوئی ہے، چلو ٹھیک ہے جماعت بعد میں 2 گھنٹے پڑھیں گے، نماز پڑھ لیں گے. تو یہ بعض اوقات شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے. آہستہ آہستہ پھر وہ جب اول مسجد سے دور کرتا ہے، پھر جماعت سے دور کرتا ہے، پھر گھر پہ نماز پڑھواتا ہے، پھر اس کے بعد کہتے ہیں چلو کاروبار کی جگہ پہ پڑھ لو. ایک وقت آتا ہے کہ بندہ کہتے ہیں یار چھوڑ دو. اور اب تو کچھ جدید لوگ آگے کہا کہ ایک ساتھ 5 نماز ایک ساتھ ہی پڑھ لو، کوئی ٹینشن نہیں ہے. تو یوں مطلب یہ ادا کا حکم اور قضا کا حکم جو الگ الگ تھا اس کو مکس اپ کر دیا گیا. تو بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ نماز کو قائم کرنا، یہاں تک کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث میں تو یہاں بیان فرمایا گیا کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو بنیادی فرق ہے وہ نماز کا ہے. اللہ کہ مومن نماز پڑھتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا. یعنی یہ سجدہ کرنے کی کیفیت، رکوع کی کیفیت، قیام کی کیفیت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو مخلوقات ہیں نا، اگر اس پر ہم نظر دوڑائیں تو یہ اللہ کی مخلوق میں جو مختلف چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری نماز میں اللہ تعالیٰ نے بندے پر جمع فرما دی.